عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ہوا دینے والی شخصیات بہت ہوتی ہیں، بہت کردار ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو دونوں طرف آگ کو برابر کا بھڑکائے رکھتے ہیں، اس کو بجھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میں جس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں ان کا کمال یہ ہے، قدرت نے انہیں کتنے خوبصورت کام کے لیے چنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آسک یعنی آؤ صلح کریں چلا رہے ہیں، اور ہزاروں گھر ہیں جو ان کی اس کاوش کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام بابا جی عرفان الحق صاحب، باقی معزز مہمانان گرامی، مولانا مدنی صاحب کے بعد کسی مقرر کو دعوت دینے کا اعزاز بھی صرف ہمارے ان اسٹیج سیکرٹری کے پاس ہی ہو سکتا ہے، جو ہر بات میں کوئی نہ کوئی فن کی بات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے جیسے سنجیدہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں مولانا کی تقریر کے بعد آپ سے کوئی بات کر کے آج کی اس کانفرنس کا جو اصل حوالہ ہے، جو آج کی کانفرنس کا مقصد ہے، جس کے لیے آپ اور میں آج اپنی چھٹی چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اور جس کے لیے جیلم سے نہایت قابل احترام عرفان الحق صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں آج کی اس موضوع کے حوالے سے بہت ہی اہم چیزیں بتانے والے ہیں۔ اس لیے اہم اور بہت اہم کہ میری دانست میں، میری ناقص رائے میں، کسی بھی مذہب کا جو صوفیانہ پہلو ہے وہی لوگوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے گھر کرتا ہے۔ یہ جو تصوف ہے، یہ خدا نخواستہ اس کی وہ جو تشریحات ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹ کے ہیں کہ آپ بالکل جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں اور تنہائی اختیار کر لیں اور دنیا سے منہ موڑ کے اپنے آپ کو بلند سے بلند درجات پہ لے کے جاتے رہیں، یہ تصوف کا حقیقی مطلب نہیں ہے۔ تصوف کسی ورٹیکل، نیچے سے اوپر عمودی جانے والی ترقی کا نام نہیں ہے، یہ ہاریزنٹل ترقی کا نام ہے۔ جب کوئی درویش، جب کوئی اولیاء اللہ اپنی اس معرفت کو پا لیتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس سارے فیوز و برکات کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں جو زمین پہ سرایت کر جاتا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس طرح کی جو صوفیانہ روایات ہیں، اس میں سب سے پہلے بینیفیشریز جو ہیں وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ نیچے سے پسماندہ ترین طبقات جو ہیں ان کے لیے ان صوفیاء کی یہ ایفرٹ، یہ کوشش ہوتی ہے، اور وہ ان تک یہ فیوز پہنچتے ہیں۔ میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے اجمیر شریف میں جانے کا موقع ملا۔ دلی سے اجمیر شریف جانے کے لیے جس ٹیکسی ڈرائیور سے بات ہوتی تھی وہ 10,000 روپے انڈین مانگتا تھا۔ ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی میں ایک ہی بات کروں گا، اس سے کم نہیں ہو سکتے، یہ میرا پیٹرول کا خرچہ ہے، میں آپ سے لوں گا 6,000 روپے۔ اور ہم نے وہی اپنی جو ایک سیاحتی مجبوری ہوتی ہے کسی اجنبی ملک میں جا کے دوسرے ملک میں، ہم نے ایک دم سے اس کو 2 پہ تقسیم کیا اور اسے کہا نہیں آپ 5,000 روپے لے لیں۔ وہ باقاعدہ پگڑی والے ایک نوجوان سکھ ڈرائیور تھے اور ان کے پاس بڑی اچھی گاڑی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو صرف پیٹرول کے پیسے بتائے ہیں جو میرے لگنے ہیں، میں نے اس میں اپنا منافع شامل نہیں کیا۔ تو ہم 3 ہائی کورٹ کے جج تھے جو جا رہے تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اب ان سے مزید ہم بحث نہیں کرتے، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 6,000 روپے میں چلے جائیں۔ ایک جج صاحب ہمارے بہت دانش مند بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور ایک طرف جا کے کہا کہ یہ جو اتنے کم پیسے مانگ رہا ہے، جو کوئی بھی نہیں مانگ رہا، تو اس کے پیچھے کوئی بات تو ہے۔ یہ نہ ہو اس کی گاڑی کمزور ہو، یہ نہ ہو یہ راستے میں جا کے اس گاڑی کو چھوڑ دے اور ہمیں کسی اور طرح کی گاڑی میں بٹھا کے لے جائے، یہ نمائشی گاڑی ہو صرف۔
تو یہ ساری باتیں ذرا اس سے طے کر لیں۔ میں نے ڈرائیور سے، چونکہ میں ان سے چھوٹا تھا اور میری ذمہ داری تھی، میں مینیجر بھی تھا، وہ جو ہوتا ہے ایک سفر میں ایک کسی کو آپ مینیجر چن لیتے ہیں، تو میں نے اس ڈرائیور سے جب ساری بات چیت کی تو مجھے جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اس سکھ کے گھر میں چند دن پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں یہ 6,000 روپیہ یا اس سے بہت کم پیسوں میں بھی توفیق نہیں رکھتا اجمیر شریف تک پہنچنے کی، اور میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں نے اجمیر شریف جا کے سلام کرنا ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا ہمارے ساتھ اس والہانہ عقیدت کے ساتھ، اور شاید میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم سے بھی زیادہ گہرائی والی عقیدت کے ساتھ دلی سے اجمیر شریف تک جانا، اور ہمیں اس لیے لے کے جانا کہ اس بہانے اس کا یہ سلام کرنے کا خواب پورا ہو جائے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اولیاء اللہ کا جو فیض ہے اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ بڑے لوگ نہیں ہوتے، ان کے ارد گرد وہ جو میں نے ہاریزنٹل فیض والی بات کی ہے، جو زمین پہ پھیلتا ہے اور دور دور تک جاتا ہے، وہ اس کے دائی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سارے اپنے طور پہ جو تصوف کو سمجھتے ہیں وہ کچھ اور طرح کی بات ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی طرف سے مؤدبانہ عرفان الحق صاحب کو کہ وہ عام آدمی کے تصوف کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا وہ جو اظہار کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے، اس سے ہمیں بات کی سمجھ آ سکتی ہے۔ بہت پیچیدہ عمل ہے، اس کو لوگوں نے دانستہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر کر دیا ہے۔ لوگ تصوف میں پی ایچ ڈی تو کر جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس تصوف کو عام آدمی تک کیسے پہنچانا ہے۔ تصوف عام آدمی کے لیے وہ زادِ راہ ہے جس سے وہ نہ صرف اللہ تک پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے۔ یہ تسخیر ذات سے تسخیر کائنات کا ایک پورا عمل ہے جس کو میں تو بیان نہیں کر سکتا، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس پہ ماہر نہیں ہوں۔ باقی جو ماہرین جہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر سغرا صدف آئی ہیں، شاید وہ اس پہ بہت اچھی طرح سے بات کر سکتی ہیں۔ میری آج کی اس محفل میں آنے کا مقصد، جس کے لیے میں قاسم علی شاہ صاحب کا اور ان کی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایسے آدمی کو جس کا اس شعبے سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے انوائٹ کرنا اور یہ موقع فراہم کرنا کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب بھی ہو سکوں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے یہاں کھڑے ہونے میں ایک میرا مطلب بھی شامل ہے۔ اس میں میرا مطلب جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو زیادہ تر مجھے نوجوان یہاں بیٹھے نظر آتے ہیں، میں ان کو بتاؤں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ ایک کایا کلپ والی کیفیت ہے۔ جب اس کی سمجھ آتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں ہوں، ہو ایم آئی، اس عمل میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، اس طرف قدم بڑھاتا ہے، تو پوری زندگی تبدیل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بدل جاتی ہے، جادو ہو جاتا ہے، کایا کلپ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کو اس بات کی سمجھ ہو، سوجھ بوجھ ہو، تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے، آپ کی انگلی تھام کے آپ کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ جو باتیں بڑی بڑی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں آ جائیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے، میرا پاس ٹائم میرا خیال ہے بہت ہی تھوڑا ہے، میں اس بات کو یہیں پہ کوشش کروں گا ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کسی بڑے بزرگ کی خدمت میں بہت عرصہ رہا، اور ایک وقت آیا جب اس نے وہاں سے رخصت کی اجازت لی تو بزرگ اس سے بہت خوش تھے، اس کی بہت خدمت گزاری کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا مانگ لو، کیا مانگنا ہے آج مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ سنگ پارس مل جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ سنگ پارس کہاں پہ ہے، ڈھونڈ تم خود لو۔ اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جو 7 شہر کے سمندر بہتا ہے، اس کے کنارے پہ جو پتھر ہیں، ان میں ایک پتھر جو ہے، ایک کنکر جو ہے وہ سنگ پارس ہے، اب تم ڈھونڈ لو۔ اور وہ بندہ اسی
یقین کے ساتھ شروع ہو گیا اپنے کام کے لیے، اور بہت ایفرٹ کر کے وہ سنگ پارس کی تلاش میں پتھر اٹھاتا، دیکھتا، اس نے اپنی کمر پہ ایک وہ کمر بند کے طور پہ لوہے کی زنجیر ڈالی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ٹچ کرتا، پھینک دیتا سمندر میں، نہیں ملا اسے۔ بہت سالوں تک وہ ان ہزاروں لاکھوں کنکروں میں سنگ پارس تلاش کرتا رہا۔ سنگ پارس آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پتھر جس کو لوہے سے لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو وہ سنگ پارس اس کو نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ اپنی جستجو میں تھا اور اس یقین کے ساتھ تھا کہ ملے گا تو یہیں پہ۔ اور اسی عمل میں وہ بیچارہ ذہنی طور پہ بہت گھبراہٹ میں، مفلوج حالت میں تھا کہ ہر جگہ سے پتھر اٹھانا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اپنی سنگلی سے مس کرنا ہے، اور یہ ایک اس کا عمل ایک میکینکی عمل بن گیا جس میں اس کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی وہ کیا کیے جا رہا ہے۔ تو ایک دن اس کو ایک چرواہا بچہ کہیں سے گھومتا ہوا مل گیا، تو اس بچے نے اسے دیکھا، اس نے کہا بابا جی آپ ایک بات بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہاں سنگ پارس تلاش کر رہا ہوں، یہ مجھے یقین ہے مجھے مل جائے گا، کئی سال سے ہوں، تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، تم بھی تلاش کرو۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو یہ میری بکریاں ہیں اور میں نے ان کو لے کے جانا ہے کہیں پہ، لیکن آپ مجھے ایک اور بات بتائیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ساری جگہ اتنے پتھروں میں ایک ہی سنگ پارس ہے۔ اس نے کہا ہاں ایک ہی سنگ پارس ہے۔ اس نے کہا تو وہ ایک سنگ پارس آپ کو کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا بس میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم دیکھتے جاؤ، طریقہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ایک آخری سوال ہے کہ آپ نے یہ جو کمر بند زنجیر پہنی ہوئی ہے سونے کی اتنی قیمتی، یہ آپ نے کہاں سے لیے؟ اور پھر وہ جو گرے اور تڑپے کہ سنگ پارس تو میرے ہاتھ لگا تھا، میں نے اپنی بے چینی میں، اپنی انگزائٹی میں، اپنی اس لالچ میں، اس کشمکش میں اس کو ٹچ بھی کیا تھا اپنی اس زنجیر کے ساتھ، اور یہ سونے کی ہو بھی گئی تھی، اور میں نے اس کو بھی سمندر میں پھینک دیا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو سمجھنے کا عمل ہے، یہ جو سوچنے کا عمل ہے، اس کی جو جد و جہد ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ یہ ساری مثال اسی لیے ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مثال جو ٹیگور ہی سے مجھے آپ کو یاد آتی ہے دینے کے لیے، ریسنٹلی میں ان کو پڑھ رہا تھا، وہ ہے کہ ایک بھکاری، اس کو سمجھ لیں اس بات کو مہربانی کر کے، ایک بھکاری مانگتا رہتا تھا، در در مانگتا تھا۔ ایک دن بڑی دعائیں کر کے گھر سے نکلا کہ آج تو کچھ اللہ میاں ایسا ہو جائے کہ کچھ زیادہ بھیک مل جائے۔ تو اس کو دور سے ایک بہت لگا کہ جیسے آسمان سے ایک رتھ اتر رہی ہے، سونے کی رتھ ہے، اور اس میں کوئی بہت ہی امیر ہستی ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، ایک طرف کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ جو ہستی آ رہی ہے اس سے منہ مانگی بھیک آج مجھے مل جائے گی۔ اور وہ پھر رتھ نزدیک آئی اور نہایت لجاجت سے اس نے ہاتھ جوڑے، روکنے کی کوشش کی، اور رتھ رک گئی۔ جب رتھ رک گئی تو اس میں سے جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ باہر نکالا اور اس بھکاری سے کہا مجھے کچھ دو۔ بھکاری تو بیچارہ پریشان ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا کہ میں تو بڑی امید لگا کے اس رتھ والے کا انتظار کر رہا تھا اور یہ تو الٹا مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اب اس نے اس غصے میں اور اس پریشانی میں صرف اپنے وہ جو ایک اناج کا تھیلا اٹھایا ہوا تھا اس میں سے ایک دانہ نکالا اور وہ غصے سے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی روتا ہوا گھر واپس چلا گیا۔ رات کو جب اس نے اپنے اناج کا کھولا پٹارا پورا تو اس میں سے ایک اناج کا دانہ سونے کا تھا۔ تو یہ ہے وہ بات سمجھنے کی کہ ہم اگر دینے والے ہوں، بخیل نہ ہوں، اور ہم دینے کی طاقت رکھتے ہوں تو ہی ہمیں وہ کچھ مل سکتا ہے جس کی امید میں ہم اس طرح کی کانفرنسوں میں مارے پھرتے ہیں، ہم ان بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ہم ان کے فون کا انتظار کرتے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے کہ جس سے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ہم تو سارے وہ وہمی اور شکی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو
ججمنٹل ہو کے گزار دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں فتوے بنانے والے لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دینے والے لوگ ہیں. ہم نے کیا اس طرح کے عمل میں کس طرح سے اتنا اخلاص آ جائے کہ ہم لوگ اس منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آج. آپ ججمنٹل ہونے کی بات سے آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی, میں وہ بھی کر کے جانا چاہوں گا. یوم پاکستان کی ایک تقریب تھی, اس طرح کا ایک بڑا سا ہال تھا, اور اس ہال میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے جذبے کے ساتھ اس تقریب میں شامل تھے. یوم پاکستان کا فنکشن تھا. قومی ترانے کے لیے اعلان ہوا, سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا, اگلی رو میں نہیں کھڑا ہوا. سب لوگوں نے بڑا برا محسوس کیا, اتنا زیادہ برا محسوس کیا کہ سارے ترانے کے دوران سب لوگوں کا دھیان اس کی طرف تھا. لوگ اس کو برا بھلا سوچ رہے تھے اور کیمرے بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے. اس کے ساتھ والی سیٹ پہ پاکستان کے بڑے معتبر بہت بڑے ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو ہی ترانہ ختم ہو کے بیٹھے تو وہ دبے لفظوں میں برس پڑے اس پہ کہ تم اس فنکشن میں آئے کیوں ہو, اگر تم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ تم اپنے ملک کے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ سارے لوگوں نے اس صحافی کی یہ بالکل آہستہ سی آواز تھی, اس کو بھی جان لیا, سمجھ لیا, اور سب نے بھرپور تالیوں کے ساتھ اور اپنی غصے کے اظہار کے ساتھ ان کی بات کی تصدیق کی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے, تم نے غلط کیا ہے. پھر اس بندے نے جو بات کی تو پھر پتہ چلا کہ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم یہ فیصلے کتنی جلدی کر لیتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے. اس آدمی نے کہا کہ اگر سیکیورٹی والے میری بیساکھیاں باہر نہ لے جاتے تو میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا. ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں بیٹھے ہوئے لوگ تصوف کی تلاش میں, اس راہ گزر کے مسافر بننے کے شوق میں کیا کرتے ہیں, ہم کس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتے. آپ کو بھی ریسنٹلی سنا ہوگا, آپ نے واقعہ ہوا ہے کہ ایک سڑک پہ ایک بچے نے, چھوٹے سے بچے نے ایک بہت قیمتی مرسیڈیز گاڑی والے آدمی کو بہت زور سے اینٹ کھینچ کے مار, اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ گاڑی روک کے غصے سے باہر نکلا. بچے کو مارنے ہی لگا تو بچے نے اس کو اشارہ کیا, قریبی کھو میں اس کے باپ کی ویل چیئر سلپ ہو کے گر گئی تھی, اور وہ بچہ اس ویل چیئر کو نہیں نکال پا رہا تھا. اس نے اس سے کہا میں نے 50 گاڑیوں کے لیے اشارہ کیا, رکنے کا کوئی نہیں رکا. اب میرے ذہن میں یہی بات آئی, میں نے آپ کو پتھر مار دیا. اب اس کا پتھر مارنا گناؤنا فعل ہے بظاہر, لیکن آپ اس کے پیچھے اس مقصد کو دیکھیے اور اس آدمی کو دیکھیے کہ جس نے نہ صرف اس کی مدد کی, اس کے باپ کو باہر نکالا, بلکہ اس نے اس پورے گاؤں کی قسمت بدل دی. یہ واقعہ غالباً جرمنی کے کسی گاؤں میں ریسنٹلی پیش آیا. تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کو ہم اگر پلے باندھ کے آگے چلنے کی کوشش کریں تو شاید یہ باتیں بھی ایسے ہی نہیں آتی, ایسے نہیں سمجھ آتی. یہ بہت دھکے کھانے کے بعد جب آپ بچے میری عمر میں آئیں گے, جب 70 سال کو چھونے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے کنکر تھے راستے میں جو پارس تھے, کتنے لوگوں نے ہم سے مانگا تھا اور اگر ہم ان کو دے دیتے تو ہماری ہر چیز سونے کی ہو جاتی, اور کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے غلط رائے قائم کی جو نہ کرتے تو ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا. ہمیں تو حقیقت کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی عام زندگی میں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے ان باتوں کے اندر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور نہایت سنجیدگی سے آنے والے جو ہمارے مقررین ہیں ان کی باتوں پہ دھیان دیں. میں نے آپ کا اتنا وقت لیا, میں آپ کا بہت ممنون ہوں. آپ کا بہت شکریہ.